جی قبر حضور نے پوچھ لیا تیرے کو تو ٹائم ہی کوئی نہیں سی میرے واسطے, تو تو بچے ہی پالتا رہا, تو پلاٹ ہی بنا رہا, ایتھو پلاٹ اور دس تیرے کو میرے واسطے ٹائم ہی کوئی نہیں سی, آج بلا جنہ واسطے حرام حلال کٹھا کیتا ہی, وہ تو تیرے منہ تے مٹی پا کے چلے گئے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. اللہ دے حضور دے, او اللہ دے بندے حضور نال انواع پیار کرو. ہاں پترہ بھی مٹی پا دینی نے, یارہ بھی مٹی پا دینی نے, آنا اتھے رسول اللہ نے, مت کسی دے کان بند کر دیو. ہاں توانو تک مارن والا بھی کوئی نہیں. تے حبیب بن زید تے آگے چ پے ہوئے سن, اتنا جسم آگے چ پیا ہوئے سی, تے وہ کہندا سی دس میں کون ہاں, فرمایا کی بھونکدا تو کون ہے, رسول تے رسول اللہ ہی. تے توانو تے مارن والا بھی جھلے ہو کوئی نہیں. اور 20 قسم دیاں کوٹھیاں کنالاں وچ بیٹھ کے, اور وڈیاں کوٹھیاں جان دا اے مطلب ہے بندہ انگوٹھے چومنا چھڈ دے, اور وڈیاں کوٹھیاں جان دا اے مطلب ہے مصطفیٰ جان رحمت نہ پڑھو, اور وڈیاں کوٹھیاں جان دا اے مطلب ہے میلاد نہ کرو جھلیو. توانو تو ڈبل میلاد کرنے چاہیے دین, او بھی تین جڑے جھگیاں ستے پین, یا اللہ تیرا شکر ہے میں اس قابل تے کوئی نہیں سی. کیوں جی میں ایک بزرگ نے گل کی تھی, ایک بزرگ نے میں گل کی تھی بڑی بڑی, وہ کہنے لگے میں ہر ایک بندے نو پیسے دے دینا منگن والے نو, میں انہاں دے منہ وال ویکھن لگ پیا, میں آکھا جی ہر بندے نو دے دیندے ہو, کہنے لگے مولانا تو یہی سوال کرنا چاہندا نا غیر مستحق نو میں روپیہ دے دیتا, میں آکھا جی بالکل. تے پھر رو کے کہنے لگے یارا جو کچھ مینوں ملیا میں دا مستحق ہاں, اور میں 1 روپیہ غیر مستحق نو دے دیتا, مینوں جڑے ارباں روپے رب دیتے میں کوئی مستحق ہاں, تے تسی تے میں کوئی مستحق ہے نا چیزاں تے جڑے بیٹھے ہاں. ایڈی جناب کپڑے تے ایڈے پیسے تے کوٹھیاں, اے تے معاذ دا کرم ہے. تے کرم دا ہوے تے پھر بندہ انگوٹھے چومنے چھڈ دے وے, بلکہ ایتھوں لے آ کے چومے لوگا پتہ نہ کی کیتا ہی, انہاں کہ اپنے نبی نال پیار کیتا. اور لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. توجہ, اے مولوی ملوانے کون ہوتے ہیں جو حضور کے بارے میں بات کریں. داتا صاحب نے کشف المعجوب شریف کے ایڈا وڈا ڈیرا بابے ایویں نہیں لایا. اے جڑی گل داتا صاحب لکھی ہے کسے نہیں لکھی, اگر لکھی ہوئی تو میں مان لواں گا. کیوں جی شاہ جی, اے داتا صاحب صرف کشف المعجوب شریف وچ لکھی, فرمایا ولی کی ساری زندگی حضور کے ایک سانس برابر نہیں. ولی کی ساری زندگی یعنی داتا صاحب دی اپنی زندگی حضور دے ایک سانس برابر نہیں. 11ویں والے پیراں دی ساری زندگی حضور دے ایک سانس برابر نہیں. سلطان الہند دی ساری زندگی حضور دے ایک سانس برابر نہیں. مجدد الفسانی دی ساری زندگی حضور دے ایک سانس برابر نہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی دی ساری زندگی حضور دے ایک سانس برابر نہیں. پیر میر علی شاہ دی ساری زندگی حضور کے. مولوی کون ہوتے ہیں یہ باتیں کرتے ہیں؟ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم, تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے, اے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم, یسرا رویلا مکان کی گلی ہے. نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسلی, اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے. اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ, اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے. تیرے چاروں یکدم ہے یک جان یک دل, ابو بکر فاروق عثمان علی ہے. سبحان اللہ. پھر شفاعت دی گل کی تھی, رویا رویا نہیں کہا شفاعت کے بارے میں. اعلیٰ حضرت بریلوی کیا تمنا ہے فرمائیے روز معاشر, تمنا ہے فرمائیے روز معاشر, یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ. حضور کی شفاعت ایسی ہے, رویا رویا نے پترا ایک ایڑی گل ہوئی. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری. سارے بابا کرو, ربیع الاول شریف آوے, واہ واہ کمال والی بات. سارے بابا کرو جلو. صدیق اکبر افضل الخلق سارا کچھ دے کے بھی کئی سپ لڑائے تھے, حرکت بھی نہ کی تھی. فرمایا کیوں؟ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. بلکہ کیڑا ولی کیڑا ایڈا معذب ہے ہوئے جیڑا کہنا درود پڑھا گیا تو میری نماز خلل آیا. میں مولا علی کو پوچھا, انہوں نے کہا درود تو وراء الورا ہے, حضور کی نیند پر علی نے ایسے نہیں کیا, اثر جا رہی ہے. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی اثر. بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے, اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے انہیں جان دی, انہیں پھیر دی نماز, پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض
اصل الاصول بندگی. اتھے امام تقی الدین سبکی دا میں السیف المسلول امام نے قلم توڑ دیتا. فرمایا وعادت الصحابت فی ذالک المبالغہ. فرمایا حضور دی شان وچ مبالغہ کرنا ہے, مبالغہ. پھر کہندے نے میرا فتوی نہیں, صحابہ حضور دی شان وچ مبالغہ کر دے سن. وَلَوِ اسْتَقْصَيْنَا مَا وُرِدَ عَنْهُمْ لَطَالَ. امام تقی الدین سبکی فرماندے نے میں صحابہ دے مبالغے بیان کرا تا میری کتاب لمبی ہو جانی. ہنو جنا امام نے گل کے کی تھی 100 باری درود شریف اٹھ کے تو پڑھیا, تو نبی دا حق ادا کیتا ہے. آج عمرے تو اپنے واسطے کیتے ہیں, حضور واسطے کی کیتے ہی. انہاں تا 70 زخم لگے ہوئے, سر پھٹے ہوئے, ہاتھ چھالے. پھر بھی حضرت طلحہ نو ہوش آیا تے نہیں پوچھا میرا کی بنے گا, پوچھا ما فعل رسول اللہ, دسو جی حضور دا کیا کیوں جی. پھر 70 زخم لگے ہوئے, سر پھٹے ہوئے, ہاتھ چھالے. حضور ٹیلے تے چڑھن لگے تو اے نہیں کیا یارا کوئی اور صحابی بہ جاؤ یار میرا تو سر پھٹیا, نا پھر بہ گئے. عرض کی تھی حضور ایتھے پاؤں مبارک رکھو, ایتھے پاؤں مبارک رکھو. لبیک 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 لبیک. 70 زخم لگے ہوئے, اے نہیں کیا حضور سانو اسلام نے کی دیتا ہے. ویکھیا میرا کی بن گیا, میں حضور انجی رہنا ہے ساری زندگی, انجی رہنا ہے. بعد صحابہ کہندے تابعین کہندے اسی طلحہ بن عبید اللہ دا ہاتھوں ویکھے سی رہے تو یدا طلحہ شلا وقع بہ النبی یوم احد. ہاں حضرت قیس فرماندے میں خود اس ہاتھ دی زیارت کی تھی, بالکل شل سی طلحہ بن عبید اللہ تعالی. فرمایا ہاتھ کیڑا سی جنہیں میدان احد وچ اپنے نبی دا دفاع کیتا. کیوں جی ہاتھ بھی شل ہوئے تو پھر کون حضور میں تو بڑا کچھ ہو گیا, حضور قبول اتنا ہی کر لو. نا جب حضور ٹیلے تے چڑھن لگے پھر بہ گئے, حضور ایتھے پاؤں رکھو. تو پھر جنت کی میں ملی. کیوں جی بیان کر دیں. گل بڑی عجیب ہے کہ محمد سے وفاتوں نے اقبال ہے میں گپ نہیں لائی. باقی صحابہ نو تو حضور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر. ایتھے جدو انہوں نے اس حالت جو حضور دی خدمت کی تھی نا تو میرے آقا نے فرمایا اوجب طلحہ تو, فرمایا اس حالت طلحہ نے جڑے اپنے نبی دی خدمت کی تھی جنت چھک کے اپنی طرف لے آیا. سبحان اللہ. ہاں اوجب. کیوں جی مولانا وجب یجب وجوباً فہو واجباً, ایدہ معنی ہو رہے. اوجب یوجب ایجاباً فہو موجباً, علماء بیٹھے ایدہ معنی ہو رہے. وجوب نو لے جاؤ باب فعال تے ایدہ معنی عجیب ہی بن گیا. ایدہ فائل طلحہ ہے, کہتے ہیں نبی کچھ نہیں دے سکتا. میں کہتا 10 اوجب طلحہ تو دا معنی کر کے 10 قیامت تک. ہاں جی تو نبی کے بارے میں باتیں کرتا ہے, جو نبی سے وفا کرے. حضور فرماتے ہیں اوجب طلحہ تو, فرمایا جنت کو کھینچ کر طلحہ اپنی طرف لایا ہے. اسی تو بڑی بڑی چیزیں چھپا کے رکھتے ہیں, لوگ تو آزما کوئی نہیں, ورنہ گل وچ ہو رہے. حضور نال پیار کرنا ہے, انے واہ پیار کرنا ہے. لاؤ جی امام تقی الدین سبکی کی فرمایا وَهُمْ وَإِنْ بَالَغُوا فَلَمْ يَبْلُغُوا مَا هُوَ حَقُّهُ. فرمایا صحابہ بھاویں کٹے تہ بند کے کیسر و کسرا دے دروازے جا کھڑکائے, پیو مار دیتے, سمندر گھوڑے سٹ دیتے, دریاواں وچ گھوڑے سٹ دیتے, لکھاں دے لشکر جا گھسے, 70 زخم لگے, مسلے کرا بیٹھے, کیمیں اپنے جسم دے کروا بیٹھے. فرمایا وَهُمْ وَإِنْ بَالَغُوا فَلَمْ يَبْلُغُوا مَا هُوَ حَقُّهُ. فرمایا صحابہ باویں حضور دی شان وچ خدمت وچ بڑا مبالغہ کیتا لیکن حق تے صحابہ بھی ادا نہ کرتے. وما احد من البشر یطیق القیام علی التمام. امام تقی الدین سبکی قلم آگے توڑ دیتا. فرمایا پھر کائنات میں اور کون انسان ہے جو حضور کا حق ادا کرتا. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی. عن علی ابن ابی طالب قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممغت ولا بالكثير المتردد وكان رباطا من القوم ولم يكن بالجاد الكتد ولا بالسبت كان رجلا شارا ولم يكن بالمتهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدبير ابيض مشرب ادعج العينين اهدب الاشفار جليل المشاش والكتد اجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدم
القدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحط من سبب وإذا التفت معا بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشيرة من رأى بداهة هابه ومن خالته معرفة أحبه يقول نائت لم مر قبله ولا بعده مثلا. کیوں جی اے بات مولا علی فرماندے ہیں جنہیں دوروں ویکھیا انہوں نے کہا اے اللہ دے نبی ون میں کہا جی پھر کہنے لگے پھر کہن تے مجبور ہویا نہ ہو جائے کوئی ہو سی نہ کوئی ہویا. اے مولا علی فرماندے ہیں حضور دا رنگ مبارک بھی ویکھن والا سی حضور دی انگلیاں بھی ویکھن والی سی تے فرمایا رسول اللہ جفا چلدے سن تے پتہ لگدا سی زمین سمٹ کے پیرا تھلے آ رہی ایتھے پاؤں زمین سمٹ کے آدھی سی پہلے حضور ایتھے پاؤں فرمایا حضور تو وڈا میں سخی کوئی نہیں ویکھا واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا. ہون امام حسن دی حدیث سنو پہلے تے مولا علی دی ہون امام حسن کی کہندے میرے نانا جان کی وجہ سے توجہ جی. عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتہی ان یصف لی منہا تعلق به فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلألأ وجہو تلألؤ القمر لیلۃ البدر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم الحامد رجل الشعر ان فرقت عقیقتو فرق وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذ هو وفره أظهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب صوابغا من غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أفنى العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم كسر لحيته سهل الخدين ذلي الفم مفلج الأسنان دقيق المسروبة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سباء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين تحم القراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عاري الصديين والبطن مما سوى ذلك أشهر الذراعين والمنكبين وعال الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين شائل الأطراف أو قال سائل الأطراف حمسان اللحمسين مسيح القدمين ينبو عنهم الماء زال قلعا يخطو تكيفا ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب خافض الطرف نظروا إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء يسوق أصحابه يبدأ من لقي الصلاة. لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله. ادا ترجمہ پھر پیر میرے علی شاہ کی تھا الطیف سرا من طلاته والشذو بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جت چڑیاں دو ابرو کوس مثال دسن جتنوں کے میاد تیر چھٹن لبا سرخا کھاں کے لال یمن چٹے دن موتی دیاں ہن لڑیاں صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں اہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت بھٹیاں جد گھڑیاں. اے نا بچے نے اتنا بڑا پروگرام کرایا علماء مشائخ جناب شاہ جی سالک مجذوب سارے آ گئے تسی بھی آ گئے میں بھی آ گیا مقصد کے وے اتنے خرچے کرن دے اے صورت انشاءاللہ پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھری